اسی سال شوال 10 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کی. یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھیں اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی. ان کے شوہر کا نام سکران بن عمرو تھا، وہ بھی قدیم الاسلام تھے، اور حضرت سودا نے انہیں ان کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، لیکن وہ حبشہ ہی میں اور کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال کر گئے. اس کے بعد جب حضرت سودا کی عدت ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا اور پھر شادی ہو گئی. یہاں پہنچ کر گہری سوجھ بوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے اور بڑے بڑے عقلاء دم بخود ہو کر پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کیا اسباب و عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر انتہائی اور موجودانہ حد تک ثابت قدم رکھا. آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے پایا مظالم پر صبر کیا جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرز اٹھتا ہے. بار بار کھٹکنے اور دل کی تہوں سے ابھرنے والے اس سوال کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اسباب و عوامل کی طرف ایک سرسری اشارہ کر دیا جائے. نمبر 1، ان میں سب سے پہلا اور اہم اسباب اللہ کی ذات واحد پر ایمان اور اس کی ٹھیک معرفت ہے، کیونکہ جب ایمان کی بشاشت دلوں میں جاگزین ہو جاتی ہے تو وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے اور اسی کا پلہ بھاری ہوتا ہے. اور جو شخص ایسے ایمان محکم اور یقین کامل سے بہراور ہو وہ دنیا کی مشکلات کو خواہ وہ جتنی بھی زیادہ ہوں اور جیسے بھی بھاری بھرکم، خطرناک اور سخت ہوں، اپنے ایمان کے بالمقابل اس کائی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا جو کسی بند توڑ اور تراشکن سیلاب کی بالائی سطح پر جم جاتی ہے. اس لیے مومن اپنے ایمان کی حلاوت، یقین کی تازگی اور اعتقاد کی بشاشت کے سامنے ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ جو جھاگ ہے وہ تو بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں برقرار رہتی ہے. پھر اسی ایک سبب سے ایسے اسباب وجود میں آتے ہیں جو اس صبر و ثبات کو قوت بخشتے ہیں. پرکشش قیادت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے سب سے بلند پائے قائد و رہنما تھے، ایسے جسمانی جمال، نفسانی کمال، کریمانہ اخلاق، باعظمت کردار اور شریفانہ عادت و اطوار سے بہراور تھے کہ دل خود بخود آپ کی جانب کھینچے جاتے تھے اور طبیعتیں خود بخود آپ پر نثار ہوتی تھیں، کیونکہ جن کمالات پر لوگ جان چھڑکتے ہیں ان سے آپ کو اتنا بھرپور حصہ ملا تھا کہ اتنا کسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا. آپ شرف و عظمت اور فضل و کمال کے سب سے بلند چوٹی پر جلوہ فگن تھے. عفت و امانت، صدق و صفا اور جملہ امور خیر میں آپ کا وہ امتیازی مقام تھا کہ رفقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی آپ کی یکتائی و انفرادیت پر کبھی شک نہ گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل گئی وہ دشمن کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ سچی ہے اور ہو کر رہے گی. واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں. ایک بار قریش کے ایسے 3 آدمی اکٹھے ہو گئے جن میں سے ہر ایک نے اپنے بقیہ 2 ساتھیوں سے چھپا کر تنہا قرآن مجید سنا تھا، لیکن بعد میں ہر ایک کا راز دوسرے پر فاش ہو گیا. انہی تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا. تینوں اکٹھے ہوئے تو ایک نے ابو جہل سے کہا کہ بتاؤ تم نے جو کچھ محمد سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میں نے کیا سنا ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اور بنو عبد مناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا. انہوں نے غربا و مساکین کو کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے داد و دہش میں سواریاں عطا کی تو ہم نے بھی عطا کی، انہوں نے لوگوں کو عطیات سے نوازا تو ہم نے بھی ایسا کیا. یہاں تک کہ جب ہم اور وہ گھٹنوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو گئے اور ہماری اور ان کی حیثیت ریس کے 2 مد مقابل گھوڑوں کی ہو گئی تو اب بنو عبد مناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، بھلا بتائیے ہم اسے کب پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہ لائیں گے اور اس کی ہرگز تصدیق نہ کریں گے. چنانچہ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ اے محمد ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، لیکن تم جو کچھ لے کر آئے ہو اس کی تکذیب کرتے ہیں. اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اس واقعے کی تفصیل گزر چکی ہے کہ ایک روز کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بار لعن طعن کی اور تیسری دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریش کی جماعت میں تمہارے پاس ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں. تو یہ بات ان پر اس طرح اثر کر گئی کہ جو شخص عداوت میں سب سے بڑھ کر تھا وہ بھی بہتر سے بہتر جو جملہ پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ گیا. اس طرح اس کی تفصیل بھی گزر چکی ہے کہ جب حالت سجدہ میں آپ پر اوجھڑی پھینکی گئی
اور آپ نے سر اٹھانے کے بعد اس حرکت کے کرنے والوں پر بددعا کی تو ان کی ہنسی ہوا ہو گئی اور ان کے اندر غم و قلق کی لہر دوڑ گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم بچ نہیں سکتے۔ یہ واقعہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ نے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ پر بددعا کی تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ آپ کی بددعا کی زد سے نہیں بچ سکتا، چنانچہ اس نے ملک شام کے سفر میں شیر کو دیکھتے ہی کہا واللہ محمد نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر دیا۔ اب ابی بن خلف کا واقعہ ہے کہ وہ بار بار آپ کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ ایک بار آپ نے جواب فرمایا کہ تم نہیں بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب آپ نے جنگ احد کے روز ابی کی گردن پر نیزہ مارا تو اگرچہ اسے معمولی خراش آئی تھی لیکن ابی برابر یہی کہے جا رہا تھا کہ محمد نے مجھ سے مکے میں کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے اگر وہ مجھ پر تھوک ہی دیتا تو وہ میری جان نکل جاتی۔ اس طرح ایک بار حضرت سعد بن معاذ نے مکے میں امیہ بن خلف سے کہہ دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان تمہیں قتل کریں گے، تو اس سے امیہ پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی جو مسلسل قائم رہی، چنانچہ اس نے عہد کر لیا کہ وہ مکے سے باہر ہی نہ نکلے گا۔ اور جب جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کے اصرار سے مجبور ہو کر نکلنا پڑا تو اس نے مکے کا سب سے تیز رو اونٹ خریدا تاکہ خطرے کی علامت ظاہر ہوتے ہی نکل جائے۔ ادھر جنگ میں جانے پر آمادہ دیکھ کر اس کی بیوی نے بھی ٹوکا کہ ابو صفوان آپ کے یسربی بھائی نے جو کچھ کہا تھا اسے آپ بھول گئے؟ ابو سفیان نے جواب میں کہا نہیں، میں خدا کی قسم ان کے ساتھ تھوڑی ہی دور جاؤں گا، یہ تو آپ کے دشمنوں کا حال تھا۔ باقی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور رفقا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے دیدہ و دل اور جان و روح کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے حب صادق کے جذبات اس طرح ابلتے تھے جیسے نشیب کی طرح پانی بہتا ہے، اور جان و دل سے اس طرح آپ کی طرف کھینچتے تھے جیسے لوہا مغناطیس کو کھینچتا ہے۔ آپ کی صورت ہر جسم کا ہیولا تھی اور آپ کا وجود ہر دل کے لیے مغناطیس۔ اس محبت و فداکاری اور جانثاری و جان سپاری کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ کے ناخن میں خراش تک آ جائے یا آپ کے پاؤں میں کانٹا ہی چبھ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بری طرح کچل دیا گیا اور انہیں سخت مار ماری گئی۔ عتبہ بن ربیعہ ان کے قریب آ کر انہیں 2 پیون لگے ہوئے جوتوں سے مارنے لگا، چہرے کو خصوصیت سے نشانہ بنایا، پھر پیٹ پر چڑھ گیا۔ کیفیت یہ تھی کہ چہرہ اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ان کے قبیلے بنو تیم کے لوگ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اب یہ زندہ نہ بچیں گے، لیکن دن کے خاتمے کے قریب ان کی زبان کھل گئی، اور زبان کھلی تو یہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ اس پر بنو تیم نے انہیں سخت کہا، ملامت کی، اور ان کی ماں ام الخیر سے یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔ جب وہ تنہا رہ گئی تو انہوں نے حضرت ابوبکر سے کھانے پینے کے لیے اصرار کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ آخر کار ام الخیر نے کہا مجھے تمہارے ساتھی کا کوئی حال معلوم نہیں۔ ابوبکر صدیق نے کہا ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور اسے دریافت کرو۔ وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور بولی ابوبکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ ام جمیل نے کہا میں نہ ابوبکر کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ کو، البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں۔ ام الخیر نے کہا بہتر ہے۔ اس کے بعد ام جمیل ان کے ہمراہ آئیں، دیکھا تو ابوبکر انتہائی خستہ حال پڑے تھے، پھر قریب ہوئی تو چیخ پڑی اور کہنے لگی جس قوم نے آپ کی یہ ضرورت بنائی ہے وہ یقیناً بدخماش اور کافر قوم ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہے گا۔ ابوبکر نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی ماں سن رہی ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں۔ بولی آپ صحیح سالم ہیں؟ پوچھا کہاں ہیں؟ کہا ابن ارقم کے گھر میں ہیں۔ ابوبکر نے فرمایا اچھا، تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ میں نہ کوئی کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اس کے بعد ام الخیر اور ام جمیل رکی رہیں۔ جب آمد و رفت بند ہو گئی اور سناٹا چھا گیا یہ دونوں ابوبکر کو لے کر نکلی۔ وہ ان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اس طرح انہوں نے ابوبکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔